وہ بیٹی جو ماں کی موجودگی میں دھڑلے سے گھر یعنی میکے میں داخل ہوتی تھی اور سامان ایک طرف پھینک کر ماں کے کمرے میں آ کر اس کے گلے لگ کر کھانے پینے کی فرمائش کرتی تھی، آج خاموشی سے گھر میں داخل ہو کر پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ جائے تو کس کمرے میں جائے۔ اتنے میں بھائی آئے اور سلام کا جواب دے کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اتنی زحمت بھی نہ کی کہ پوچھتے، بہن کیسی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، کوئی کام تو نہیں؟ اس نے بے چارگی سے بھابھیوں کی طرف دیکھا جو سلام دعا کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی بھتیجی سے ایک گلاس پانی کا مانگا اور برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کسی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن کس کے گلے لگے، کس کو اپنا دکھ سنائے، کیونکہ وہ کندھا تو چلا گیا جس پر سر رکھ کر سارے دکھ سنائے جاتے تھے، وہ ہستی تو چلی گئی جس کے ایک تسلی بھرے بول سے سارے غم دھل جاتے تھے۔ کچھ دکھ صرف ماں اور ماں جائے کو سنائے جاتے ہیں، لیکن لگتا ہے ماں کے جانے کے بعد ماں جائے بھی پرائے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں پانی آیا اور وہ بڑی مشکل سے پانی اپنے حلق میں انڈیل کر بامشکل اپنے امڑتے آنسوؤں کو روکتی ہوئی الوداعی کلمات بول کر بوجھل قدموں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ مائیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ کیوں نہیں سوچتی کہ ان کے بغیر بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ کیوں نہیں سوچتی کہ ماؤں سے بڑا ان کے لیے کوئی مان نہیں ہوتا؟ اللہ سب کی ماؤں کو جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور بھائی جو بہنوں کا مان ہوتے ہیں انہیں اس مان کو برقرار رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اس تحریر کے قلم کار تھے مبشر عزیز۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔